مال دولت یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے اور اس کے بغیر گزارا کرنا انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ رب العزت سے کون سی دولت مانگنی چاہیے، چونکہ اس کے بغیر گزارا تو ہے نہیں، لیکن جب اللہ سے مانگے تو کون سی دولت مانگے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگے اور مال و دولت مانگے تو یہ ضرور کہا کریں کہ اللہ ہمیں دولت عثمان عطا فرما۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا تھا، جو دولت عطا فرمائی تھی، اگر آپ کی حالات زندگی پڑھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنی دولت کیسے جمع ہوئی؟ 100 اونٹ اور کبھی کبھار 300 اونٹ بما ساز و سامان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خیرات فرما دیتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت ڈبل کر کے لٹاتا تھا۔ دیکھیے نا، ایک بڑا موقع تھا انویسٹمنٹ کا اور بڑا موقع تھا کہ مال کمانے کا۔ مدینہ المنورہ میں جب قحط پڑتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ مال کا غلے کا قافلہ مدینہ المنورہ میں جب آتا ہے تو مدینے کے تاجر جو ہیں وہ دوڑ کر مدینے سے باہر چلے جاتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈیل کریں اور جو ہے وہ آپ جتنی رقم چاہیں ہم جو ہے وہ اس سے زیادہ گنا آپ کو دے کے جو ہے وہ یہ مال لینا چاہتے ہیں اور ہم مدینے میں تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور اکٹھے بیٹھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کیا دو گے؟ تو کہا کہ اگر 10 روپے کی آپ کی چیز ہے تو ہم اس کے 11 روپے دیں گے۔ تو کہا میرا ریٹ اس سے زیادہ ہے۔ پھر کہا ہم 12 روپے دیں گے۔ تو کہا نہیں، اس کی زیادہ جو ہے وہ قیمت مجھے مل رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیے گا کہ مدینے میں قحط ہے اور ہر بندہ پریشان ہے اور چاہتے تو بہت پیسہ کما سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اگر دولت دی تھی نا، دولت کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے سخاوت کا بھی ایک سمندر عطا فرمایا تھا اور پانی کی طرح وہ اللہ رب العزت کی راہ میں سخاوت کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دیتے تھے۔ تو چاہتے تو بہت بڑا مال جمع کر سکتے تھے اور مدینہ المنورہ میں تجارت کر سکتے تھے، لیکن مدینے کے جتنے بھی تاجر تھے وہ ریٹ لگا رہے تھے، تو آپ کہتے جا رہے تھے کہ میرا اس سے زیادہ ریٹ لگ گیا ہے اور مجھے اس سے زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو کتنی قیمت مل رہی ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے 1 روپے کے بدلے 10 روپے اضافی قیمت مجھے مل رہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم سارے مدینے کے تاجر تو یہاں ہیں، تو آپ کو کون دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مجھے میرا رب دے رہا ہے، اور آپ نے وہ 1000 اونٹوں کا غلہ جو ہے وہ سارے کا سارا مدینہ المنورہ میں صدقہ خیرات اور تقسیم کر دیا۔ تو جب بھی اللہ رب العزت سے دولت مانگے، مال مانگے، تب بھی اللہ رب العزت سے مانگے تو یہ ضرور کہا کرے کہ مالک ہمیں دولت عثمان عطا فرما اور دولت قارون سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ اکبر! ایک دولت عثمان کو بھی دی تھی اور ایک دولت جو ہے وہ قارون کو بھی ملی ہے۔ بڑا مشہور نام ہے قارون کا، لیکن اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے اس کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، چچا کا بیٹا تھا اور حسین و جمیل اتنا تھا کہ لوگ اس کی شخصیت سے بڑے متاثر تھے اور اس کے حسن سے بڑے متاثر تھے۔ حسن اخلاق تھا اور لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے والا قارون یہ شخص تھا، لیکن جب اللہ نے نوازا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ جس تجوریوں میں اس کی دولت تھی، ان تجوریوں کے ساتھ جو تالے لگے ہوتے تھے ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے ایک جماعت جو ہے وہ کم پڑ جاتی تھی، اتنی دولت اللہ نے اس کو عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کا کہا تو اس نے حساب لگایا کہ میں 1000 میں سے 1 روپیہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالوں گا، لیکن جب اس نے حساب لگایا تو اس کی وافر مقدار کے ساتھ دولت اور مال زکوٰۃ میں جا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح تو میرا سارا مال چلا جائے گا، تو اس نے انکار کر دیا اور لوگوں کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارے مال و دولت چاہتے ہیں اور ہمیں غریب کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے عورت کو جو ہے وہ باری رقم دی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات فرما رہے تھے تو قارون گیا اور اس نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دیا کہ آپ فلاں عورت کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلاؤ، اس عورت کو بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے دریا سے رستہ دے دیا اور فرعون کو غرق کر دیا اور ہمیں نجات دے دی، تو بتا کہ سچ کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ جلالی نبی تھے
اور آپ کا جلال اور ہیبت کی وجہ سے وہ عورت کانپنے لگ جاتی ہے اور وہ کہنا شروع کر دیتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، اس نے مجھے بھاری رقم دی تھی آپ پر الزام لگانے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا، اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک اس کو تباہ کر دے، اور پھر زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس کو اپنے اندر لے لے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو قارون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جو وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ دو بدبخت بد نصیب قارون کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو قارون جو ہے وہ گھٹنوں تک زمین کے نیچے چلا جاتا، پھر آپ نے حکم دیا تو کمر تک چلا جاتا، پھر حکم دیا تو گردن تک چلا جاتا۔ وہ رو رہا تھا اور وہ اپنی رشتہ داری قرابت داری یاد کرا رہا تھا کہ مجھے اس کا واسطہ مجھے معاف فرما دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ وہ جو دو ساتھی تھے نا، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قارون کی مال و دولت پر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک اس کی دولت بھی زمین کے اندر چلی جائے، اور وہ اس کا سارا مال اور اس کی ساری دولت، زیورات، اور وہ خود بھی زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ تو دولت بہت بڑا فتنہ ہے، مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب بندے کے پاس آ جاتا ہے تو یہ بندے کو پر لگا دیتا ہے اور پھر اس کو بربادی کے گڑھے میں جا کر جو ہے وہ پھینک دیتا ہے۔ تو یہ مال اور دولت ہر بندے کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ سے جب بھی مانگے تو دولت عثمان مانگے، کیونکہ جب دولت عثمان آئے گی تو پھر تکبر اور غرور نہیں ہوگا، دل میں سخاوت پیدا ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، اگر دولت کو حاصل کرنا ہے نا تو سب سے بڑا اس کا راز یہ ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں دل کھول کے جو ہے وہ خرچ کرنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ لکھا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے اگر کوئی بندہ غریب ہوتا تو کائنات میں سب سے بڑے غریب حضرت عثمان غنی ہوتے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس اتنی دولت کیسے آئی تھی؟ وہ اللہ کے راستے میں دل کھول کے جو ہے وہ خرچ کرتے تھے۔ ہمارا کیلکولیٹر یہ کہتا ہے کہ ہم 100 سے 10 نکالیں گے تو باقی 90 رہ جائیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک کے بدلے تمہیں 10 دوں گا، اور اس سے بھی زیادہ دوں گا، 7 گنا بھی دوں گا، اور اس سے بھی بغیر حساب کے بھی میں دینے پر قدرت رکھتا ہوں اور میں دیتا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب دولت اللہ سے مانگے تو دولت عثمان مانگے، اور دوسرا جب دولت مل جائے تو پھر خیرات کی حد کر دیں، کبھی آپ کے پاس دولت کم نہیں ہوگی۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خیرات کرے اور پھر اس کے پاس دولت کم ہو جائے۔ آج ہم نے اللہ کے راستے میں دینے سے اپنے ہاتھ کو بند کر دیا ہے اور جیبوں کو تنگ کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے لیے حالات بھی تنگ ہو گئے ہیں۔ جب ہمارے ہاتھ جو ہے وہ اللہ کے راستے کی طرف جائیں گے، غربا یتاما مساکین اور اللہ کے گھروں میں خدمت کے لیے ہم اپنا مال خرچ کریں گے، اللہ رب العزت پھر ڈبل کر کے اس کا لوٹاتا ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت سے جب مانگے تو دولت عثمان مانگے، اور دولت قارون سے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔